نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 126 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے انسان کو یہ حقیقت باور کرائی کہ اللہ کریم کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی فرد کی حاجت نہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ تو اللہ کریم کسی کو دوست اس لیے نہیں بناتا کہ اس کو اس کی حاجت ہوتی ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تم جس کو اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہو، جس کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، جس کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، تو رب تو وہ ہونا چاہیے، مشکل کشا حاجت روا تو وہ ہونا چاہیے جس کی ہر چیز پر ملک ہو، جو ہر چیز کا مالک ہو، جس نے خود مستار لے رکھی ہو یا خود کسی سے لے رکھا ہو، مانگ رکھا ہو، وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات کہ بندے کو بندگی اسی کی کرنی چاہیے جو بندگی کے لائق ہے، اور یہ بات اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں کہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، بندے جو کچھ بھی ہے یہ جان رکھ کے اس کا مالک میں ہوں۔ جن کو تو نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، جن کو تو نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ کسی شے کا بھی جو ہے نا ملک کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو لہذا بندے کو اطاعت اس کی کرنی چاہیے، بندگی اس کی کرنی چاہیے جو حقیقت میں مالک ہو اور عطا کرنے والا ہو۔ آپ کی نوکری، آپ کسی کے ہاں ملازمت اگر کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو اس کا ریٹرن دے ہی نہیں سکتا تو پھر آپ کی جو خدمت ہے وہ چے مانی عبارت، اس کا حاصل وصول کچھ نہیں۔ تو ساری زندگی اگر بندہ کسی ایسے وجود کے سامنے عبادت کرتا رہے، بندگی کرتا رہے، بجاوری کرتا رہے، خدمت کرتا رہے،
اس کی مان کر زندگی بسر کرتا رہے، لیکن جب ریٹرن دینے کا معاملہ آئے تو اس کے ہاتھ خالی ہوں تو کیا حاصل؟ یہ بات اللہ کریم انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے ذرا اس بات پر تو غور کر لے کہ جن کی تو پوجا کرتا ہے کیا ان کے ملک میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کیا یہ کسی چیز کے مالک ہیں بھی کہ نہیں؟ کیا یہ تمہاری اجرت، تمہاری جو مزدوری ہے، تمہاری اس کی اجرت دینے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ رب کریم بات سمجھانا چاہتا ہے انسان کو کہ یاد رکھ ہے بندے، یہ جان رکھ کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اکیلا میں ہوں۔ اور یاد رکھیے اللہ کریم نے اپنی خلق میں اور امر میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کی بادشاہی میں سے تقسیم کر کے دینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ اکیلا بادشاہ ہے، اللہ اکیلا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں۔ باقی یہ ہماری قسمت، ہمارا نصیب کہ اللہ نے ہم کو اپنا خلیفہ بنا لیا زمین پر، ساری کائنات پر نہیں۔ ساری کائنات پر انسان کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، فی الارض، اس زمین پر اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اور نائب یاد رکھیے، جو خلیفہ یا نائب ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، وہ مالک اختیارات کچھ دیتا ہے، بادشاہ اختیار دیتا ہے اپنے نائب کو کچھ کہ یہ لے تو یہ اختیار جو ہے استعمال کر لے، پیچھے مہر جو ہوتی ہے اس بادشاہ کی ہی چلتی۔ تو ایک خاص حد تک رب کریم نے ہم کو اختیار دے کر اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم مالک ہیں۔ تو جس کو رب کریم نے ساری کائناتوں میں فضیلت دے کر اپنا نائب بنایا، وہ بھی ملک کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساری کائنات میں جس ہستی سے رب کریم سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تمام خزانوں کی کنجیاں ان کو عطا کر دی۔ دنیا جہان کا علم جو ہے آقا اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی ساری زندگی میں ملک کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں مالک ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا مجھ کو اللہ کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت جو ہے، جس قدر انسان کو جلد سمجھ آ جائے کہ حقیقی مالک وہ ہے، تو انسان اپنی زندگی کا پیٹرن جو ہے اس کو چینج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی مجھ کو دینے کے قابل، کوئی بھی کچھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے بھی درست کرنے ہیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بت جو ہے نا اپنے اندر سجا رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں۔ یہ اولاد دینے والا، جیسے وہ لات منات عزا کے مطلب، عزا عزت دینے والا ہے، حبل اولاد دینے والا ہے، لات جو ہے وہ کاروبار دینے والا ہے، انہوں نے ایسے بت بنا رکھے تھے۔ انہوں نے وہ بت بنا رکھے تھے جو نظر آتے تھے۔ ہم نے اپنے من کے اندر بت سجا رکھے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن ہم پوجا ان کی کرتے ہیں۔ یہ عزت دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے۔ شادی کو 10 سال گزر جائے نا میاں بیوی کے، اولاد نہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہم کرتے۔ کون سا ایسا دروازہ ہے جو ہم نہیں کھٹکاتے سوائے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر؟ تو اللہ یہ بات بتا رہا ہے کہ میں تو مالک تو میں ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کن دروازوں پر جا کر دستک دے رہے ہو؟ دینے والا بھی میں ہوں، ملک بھی میری ہے۔ تو لہٰذا بندے کو اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔ دعا کسی سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ کوئی اللہ کا نیک برگزیدہ ہے تو اس سے کہا جا سکتا ہے میرے لیے دستے دعا بلند کرے، اللہ کریم میری مشکل آسان کرے، مجھے اولاد عطا کر دے، میرے رزق میں اضافہ کر دے، یہ جائز ہے۔
اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے بڑھ کر کوئی پیر کائنات میں نہیں ہے. آپ کے گھر میں ماں ہے یا باپ ہے, خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, سب سے کامل پیر جو ہے وہ آپ کا ماں اور باپ ہے, جن کی رب موڑتا ہی نہیں ہے. اولاد کے حق میں اللہ کریم ماں اور باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو خود ڈائریکٹ اس سے بات کریں, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, اور ہمہ وقت اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا, ہر چیز کو میں نے گھیر رکھا ہے, کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. کوئی ایک نفس ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے رب نہیں دیکھ رہا, اور ہمہ وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, ایک ایک کو دیکھ رہا ہے, ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے, آپ کے ہر کردار کو دیکھ رہا ہے. تو جو ہر وقت دیکھ ہی آپ کو رہا ہے, تو پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوال اس سے کیا جائے. جو ڈائریکٹ عطا کرنے والا, وہ دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا. وہ دینے پہ آ جائے تو کوئی روک, اور اگر وہ دینا نہ چاہے تو کوئی لے کر دے نہیں سکتا. تو یہ بات جتنی جلدی انسان کی سمجھ میں آ جائے اتنی ہی جلدی اس کا معاملہ خیر کی طرف پلٹ جائے گا, کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اکیلا مالک اس کا اللہ. باقی وہ تصرف کی بات ہے, باقی تصرف کی بات ہے, جس کو جتنا چاہے عطا کر دے. سمپل کر کے سمجھا دیتا ہوں بات. میں کروڑ روپے کا مالک ہوں, میں مالک ہوں کروڑ روپے کا. میں اگر 10 بندوں کو دے دیتا ہوں 10 لاکھ, یہ 10 لاکھ تم تقسیم کر دو, یہ 10 لاکھ تم تقسیم کر دو, یہ 10 لاکھ تم تقسیم کر دو, اس کو تصرف کہتے ہیں. لیکن جس کو میں نے 10 لاکھ عطا کیا, دیا, وہ مالک بس یہ ہے عقیدہ. یہاں عقیدے میں گڑبڑ نہ کریں. اب جس کے ہاتھ سے چاہے وہ آپ کو عطا کرے, یہ اس کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا. یہاں بھی گڑبڑ نہ کیا کریں. وہ دیتا ہے, کئیوں کے ہاتھ سے نوازتا ہے انسان کو, یہ اس کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی مرضی سے آپ کو ہدایت دی, مجھ کو ہدایت دی, تو کس کے ذریعے دی؟ کیا خود آیا زمین پر؟ اللہ کریم کیا خود انسان سے بات کرتا ہے؟ کیا اللہ کریم اپنے دست قدرت سے انسان کو عطا کرتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک سسٹم ہے, کہ نظام ہے جو اس نے بنا رکھا ہے. اب جس کے ہاتھ سے چاہے آپ کو نواز دے, جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو چاہے وہ قبول کر لے, اس میں نہ آپ کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں, نہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہوں. کیونکہ مالک وہ ہے, مالک وہ ملک رکھتا ہے, زمین و آسمان کا مالک بھی وہ ہے, اور یاد رکھیے مرضی کا مالک بھی وہی ہے. مرضی صرف اسی کی چلتی ہے. جو مالک ہوتا ہے مرضی بھی, نوکر کی مرضی نہیں چلتی. لہذا کوشش یہ کریں کہ اپنے عقیدے کی لائن جو ہے اس کو درست کر لیں. جب بھی مانگیں اس ذات سے مانگیں, جب بھی مانگیں اس ذات سے مانگیں. آپ کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے, سارے راستے آسان ہو جائیں گے. اور جب شارٹ کٹ کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا عقیدہ بھی خراب ہوگا, آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا. دنیا تو جائے گی, آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. لہذا لمٹ کراس نہ کریں, جو اللہ کی حدیں ہیں ان کو کراس نہ کریں. اللہ کے مقابلے پر لا کر کسی کو کھڑا مت کریں. ایون یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ اللہ کے مقابلے پر لا کر کھڑا نہیں کر سکتے. جو اللہ کا مقام ہے وہ کسی اور کا, بل یہاں تک کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کا کو حق رکھتا ہے تو وہ اللہ, وہ ذات خدا ہے. انسان کی ساری محبتوں کا محور اگر کوئی ذات ہے وہ تو خدا ہے. اگر آپ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے. محبت میں تقسیم کرتے ہیں کسی کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کے بعد آتا ہے, اللہ کے بعد, بعد از خدا
بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب محبت میں بھی سب سے پہلا حق رب کا ہے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد درجات کے مطابق جو کچھ ہے، آپ کے پیر ہیں، مرشد ہیں، استاد ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، ایون آپ کی اولاد ہے، ہر ایک کا اپنا محبت کا درجہ ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلا حق رب کریم کا. تو لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھے، اللہ کے معاملے میں آ کر کسی کو بھی اس کی ذات کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرے. اللہ کا مقام ہے، پھر نبی کا مقام ہے، رسول کا مقام ہے، پھر آپ کے صحابہ کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام ہے، اپنی جگہ مسلمان ساری باتیں. کچھ ہمارے میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ بھی کھلی گمراہی ہے، یہ بھی کھلی گمراہی ہے. اور پھر یہاں بھی نہیں رکتے. بعض طبقات ہم میں سے ایسے ہیں جو نہ خدا کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ مصطفیٰ کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ تیسری لائن میں سے آ کر جو ہے نا اپنے ملجا و ماوا ڈھونڈتے ہیں. ہمارے سارے کام کرنے والا یہ ہے. اور کھلی بات کروں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو مشکل کشا کا ٹائٹل عطا کیا گیا، اس نے بتیروں کا بیڑا غرق کر دیا. حقیقت میں مشکل کشا رب کے سوا کوئی اور نہیں ہے. آپ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کریم کو نہیں پکار سکتے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے. یہ فرق ہے، باریک لائنیں ہیں، جو حدیں ہیں رب کریم نے قائم کر رکھی. اللہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے مقابلے پہ کسی اور کو لا کر کھڑا کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. قیامت کے دن اللہ کریم کہتا ہے میرے محبوب میں تجھ کو مقام محمود عطا کروں گا. اللہ کی صفت ہے محمود، صفاتی نام بھی اللہ کا. اللہ کہتا ہے میں تو محمود ہوں میرے محبوب، تجھ کو مقام محمود عطا کروں گا. یہ اس کی مرضی ہے. لیکن جس مرضی مقام پر رب کریم اپنے محبوب کو لے جائے، وہ بندے رہیں گے، وہ خدا رہیں گے. یہ فرق کبھی ختم. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا کا مقام آقا کی امت میں سب سے بلند تر ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. جہاں آ کر اگر ہم گڑبڑ کریں گے کسی بھی معاملے میں تو ہمارا عقیدہ بھی گیا، ہمارا ایمان بھی گیا، سارا کچھ برباد کر بیٹھے. لہذا عقیدے کی درستگی ضروری ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی کو حقیقی معنی میں دینے والا تصور کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ کہتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو سب کو چھوڑ دوں گا، سب کو جنت میں داخل کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو میں معاف نہیں کروں. تو اللہ کریم قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ کریم نے یہ بات انسان کو یاد کرانے کی کوشش کی کہ مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، ہر چیز پر حکومت میری ہے، دینے والا میں ہوں، لینے والا میں ہوں. تو لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کچھ دینا ہے رب کریم نے تو بس وہی دے گا، اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ روک لینا ہے تو کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کوئی اتنا زور ور کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو رب تم کو نہ دینا چاہے وہ تم کو لے کر دے سکے، اور کتنا طاقتور بھی نہیں ہے کہ جو اللہ تم کو عطا کرنا چاہے اس کو وہ روک سکے. تو جس اب ساری قوتوں کا مالک، ساری طاقتوں کا مالک، ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کو حوالہ ہے نہ کو قوت ہے سوائے اللہ کے، تو پھر ہم ان سارے وہموں سے باہر نکلنا چاہیے. عزت و تکریم، احترام و ادب، مقام و منصبہ کی فضیلت، یہ ساری جگہ جو ہے ان کا احترام کرنا چاہیے. جس کا جو منصب ہے، جو فضیلت ہے، اس کے مطابق اس کی تکریم کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اور اللہ خود سکھاتا سب سے پکڑ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا احترام کیا کرو، تکریم کیا کرو.
خود اللہ کریم کہتے ہیں احترام و تکریم میں فرق نہیں آنا چاہیے، جو جس کا منصب ہے ضرور دینا چاہیے، لیکن جو رب کا مقام ہے وہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا۔ جو رب کے مقام کو کسی کو دینے کی کوشش کرے گا وہ رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنے آپ کا بیڑا غرق کرے گا۔ اور ہمارا معاشرہ اس وقت منتشر ہے اس معاملے میں، کہنے کو ہم سارے کو ہے ایک خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے کئی بت پال رکھے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے نفس کے اندر جو بت ہیں آپ نے پال رکھے چھوٹے چھوٹے، ان بتوں کو توڑ کر حقیقی معنی میں اللہ کو ایک مانے اور اللہ کی مانے، تو یہ جتنے معاملات آپ کی زندگی میں مشکل نظر آپ کو آتے ہیں یا رکاوٹیں نظر آتی ہیں آپ کو، سب کے سب دور ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کے اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو پھر آپ کے معاملات کبھی بھی سیدھے نہیں ہو سکتے، اور مشکلات آ بھی جائیں تو یاد رکھیے وہ اسی کی طرف سے آتی ہیں، مصیبتیں آ بھی جائیں تو اسی کی طرف سے آتی ہیں، آزمائش آ بھی جائے تو اسی کی طرف سے آتی ہے۔ تو جو بھیجنے والا ہے واپس لے کر جانے والا بھی، وہ صحت اگر تم کو دیتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اگر مرض آتا ہے تو اسی کی طرف سے آتا ہے، تو وہ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ لہذا ریکویسٹ کیا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر، مولا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تیری کسی آزمائش میں پورا اتر سکوں، بس مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس سے معافی مانگتے رہا کرے تاکہ وہ آپ کو آزمائے ہی نہ، آپ کو مصیبت میں ڈالے ہی نہ، آپ کو تکلیف اور دکھ میں ڈالے ہی نہ، معافی مانگتے رہا کرے اس سے۔ تو جب اگر کبھی اس نے تکلیف دے ہی دی آپ کو تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر دیں کہ مولا وہ دیکھ رہا ہے، وہ دور کر دے گا۔ لہٰذا اپنے عقیدے درست رکھے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے حقیقی معنی میں جو ملکیت کا حق ہے رب کریم کا، اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر جو چھپے ہوئے بت ہیں اپنی خواہشات کی، اپنی چاہتوں کے، ان کو توڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔